بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینہ کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کے ساتویں مرحلہ کی یہ 22ویں فصل جو ہے وہ اور یہ 23ویں فصل، یہ موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت الہی۔ وہ 22ویں فصل ہے بالکل 2-3 لائنوں کی۔ یہ جو اصل موضوع ہے وہ ہے خیر اور شر، کیونکہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بحث ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات پر بحث ہوئی۔ یہاں پر اصل موضوع اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں کہ افعال میں جو خیر اور شر کہاں سے آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو مبدأ حقیقی ہے، ہر چیز کا منبع اور سرچشمہ ہے، وہ خیر محض ہے۔ جب وہ خیر محض ہے تو یہ شر کا وجود کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے افعال پہ بات چل رہی ہے کہ اس کے افعال میں خیر ہے تو اس کا ہر فعل خیر ہوگا۔ کل کی کل مخلوقات ذات حق تعالیٰ اور کل کی کل جتنے بھی ہیں، چاہے وہ عالم ارواح ہے، چاہے عالم مثال ہے، اور چاہے عالم مادہ ہے، یہ سب کے سب کل کے کل یہ معلولات ہیں، اللہ تعالیٰ کے معلولات کہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کہیں۔ جب یہ سب اللہ تعالیٰ کے معلولات ہیں، اس کی ذات کے آثار ہیں، اس کے شعونات ہیں، اس کی تجلیات ہیں، تو پھر خیر ہی خیر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خیر محض ہے تو یہ شر کہاں سے آ گیا؟ یہ اصل موضوع ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے یہ جو افعال ہیں، اس میں جو عالم ارواح ہے یہ کہلاتی ہیں ابدائی مخلوق، عالم مثال کی کہلاتی ہیں انشائی مخلوق۔ تو اس عالم کے مثال کے بعد مادہ، جو مادہ ہیولا کہلاتا ہے، یہ تیسرا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ پھر چوتھا فعل ہے اللہ تعالیٰ کا مادہ ہیولا کے بعد جسم کل۔ جسم کیسے بنتا ہے؟ مادہ اور صورت کے بعد۔ یہ جو ہیولا ہوتا ہے یہ خارج میں آپ کو نہیں ملے گا، یہ جنس کی طرح جنس کے مرتبے ہے، کیونکہ خارج میں جنس نہیں پائی جاتی جب تک کہ اس پر فصل نہ آ جائے۔ اسی طرح مادہ پہ جب تک صورت نہ آ جائے جسم نہیں بنتا۔ خیر یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں۔ تو اس کے بعد جسم کل کے بعد زمانہ، زمانیات، افلاک کی حرکت کا نام زمانہ ہے۔ تو اس کے بعد جو مخلوقات ہیں وہ یہ عالم مادہ کی مخلوقات ہیں۔ تو یہاں پر عالم مادہ یہ کائن اس کو کہتے ہیں، کائنی مخلوقات۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ تو یہاں تک جو ہے اس عالم مادہ کے ابتدا کے بعد جو نیچے موجودات ہیں، جو مادے سے یا مادے کی اجزاء سے مل کر بنی ہیں، جو ابتدائی اجزاء ہیں آگ، پانی، مٹی، ہوا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان اجزاء کے ملنے سے جو موجودات بنی ہیں، چاہے وہ جمادات ہیں، چاہے وہ حیوانات ہیں، نباتات ہیں یا انسان ہیں، جتنے بھی یہ جو موجودات ہیں اس عالم میں موضوع کہلاتا ہے شر کا۔ تو شر کیا ہے؟ شر کی حقیقی تعریف کریں گے کہ شر ایک عدمی امر ہے۔ شر اگر ہم غور کریں تعریف میں، شر اگر خود کے لیے بھی شر ہو تو وہ خود کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن وہ خود کو ختم نہیں کرتی۔ اس کو دیکھیں، یہاں پر یہ ابو علی سینا نے، مصنف نے اس کی تعریف میں کہا ہے کہ دو طرح کی، یا امور ادمی ہے شر کی ایک، یا وہ امور جو ادمی ہیں، یا دوسرا وہ امور جو وجودی ہیں۔ یہ دو طرح کے شر۔ امور ادمی کون سے ہیں جو شر کہلائیں گے؟ وہ امور ادمی وہ ہیں کہ یعنی وہ جو یہاں امر بھی ہے، کوئی چیز ہے، لیکن وہ ادمی جہت ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ ادمی جہت سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ غیر مؤثر ہے، یعنی کہ جس موضوع کی بات ہو رہی ہے، جس جسم، انسان، حیوان، چرند، پرند، نباتات، جس کی بھی بات ہو رہی ہے، اس میں وہ چیز پائی جانی چاہیے اس چیز کے حساب سے۔ انسان ہے تو آنکھ ہونی چاہیے، کان ہونے چاہیے، ناک ہونے چاہیے، عقل ہونی چاہیے۔ حیوان ہے تو حیوان کی جو کامل ہے وہ
وہ جو کامل حیوان ہے یا کامل پودا ہے یا پودے کی جتنی اقسام ہیں، ہر قسم کی ایک کامل تعریف ہے اس کی. آم کا پودا ہے تو آم کے پودے کی ساری جو خصوصیات ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز وہ اس میں جو پائی نہ جائے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ پودے کی بات کریں اس میں آنکھ نہیں پائی جاتی یا کان نہیں پایا جاتا، وہ بات نہیں ہے. یہ وہ امر ہے، اس کو دوسرے لحاظ سے کہتے ہیں عدم ملکہ. جیسے ملکہ اور عدم ملکہ کی مثال تقابل میں آپ سے عرض کی تھی کہ ایک انسان ہے، اس میں پائی جانی چاہیے آنکھ، لیکن وہ اندھا ہے. تو یہ امر عدمی ہے. وہ چیز جو اس کو کامل کرتی ہے، وہ چیز اس میں معدوم ہو یا غیر مؤثر ہو، یہ وہ اس میں مؤثر نہ ہو. تو اس کی مثال کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں موت ہے. موت کیا ہے؟ یعنی عدم حیات، حیات نہ ہونا، یہ موت ہے. اسی طرح فقر کیا ہے؟ عدم غنا، یعنی غنا نہ پائی جائے، وہ فقر ہے. ٹھیک ہے. جہل، عدم علم، جہل ہو تو وہ کیا ہوگی؟ عدم علم. تو یہ چیز اس کو کہتے ہیں امور عدمی. اس کے مقابلے میں کون سی ہیں؟ امور وجودیہ. یہ زیادہ تر سمجھنے والی بات ہے کہ وہ امور جو کسی چیز کو اس کے کمال میں رکاوٹ بنے، مانے آئیں. یعنی ایک چیز پوری موجود ہے اس عالم میں، ہر چیز بالقوہ ہے. یہ آپ سے پہلے عرض کر چکے ہیں. بالقوہ مادہ و مادیات کی خاصیات ہے کہ مادہ بالقوہ پایا جاتا ہے، اس پر صورتیں آتی ہیں. پودا ہے تو بیج سے شروع ہوگا، انسان اور حیوان نطفے سے شروع ہوگا. اگر انسان بالغ ہو جاتا ہے تو ادراکات وقت کے ساتھ ساتھ اس کی فعلیت کمال تک پہنچے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو بالقوہ ہوتی ہے وہ کمال کی جانب جاتی ہے، لیکن کوئی چیز مانے رکاوٹ آ جائے بیچ میں جو اس کو روک دے. یہ جو مانے اور رکاوٹ بن رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہی شر ہے کہ اس نے اس کو کمال تک پہنچانے سے اس کو روک دیا. یہ شر کی دوسری تعریف، ایک یہ اور ایک یہ. اب اس کی مثالیں یہی عام طور پر پایا جاتا ہے، اس کو سمجھنے والی بات ہے. مثلا کہ گوبر ہے. گوبر جو ہے وہ انسان کے لیے کس قدر، انسان نہ کھاتا ہے نہ دیکھتا ہے، اس سے بو آتی ہے. تو انسان اس سے کے لیے وہ کیا ہے؟ ایک لحاظ سے شر ہے. اگر اسے کھاد کے طور پر زمین کے لیے دیکھا جائے تو وہ زمین کے لیے خیر ہے. یہاں پر جو شر ہے یہ نسبی ہے. اس کو ہم نے اب سمجھنا ہے کہ یہ نسبی کیسے ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہ بذات شر نہیں ہے بلکہ بالعرض ہے. بالعرض سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی بھی چیز کا جو ذاتی وجود ہے وہ شر نہیں ہے. کوئی بھی شے بذات شر نہیں، اور نہ ہی اپنی علت کی طرف سے شر ہے. یہ دونوں جہتیں نہیں ہیں. تو پھر شر کیا ہے؟ بالعرض، ایک دوسرے کی نسبت سے شر ہے. تو اس عالم کی موجودات میں تقابل، ایک مراتب ایک دوسرے سے کم اور زیادہ ہیں، تو ایک دوسرے کی نسبت سے وہ شر کہلائیں گے. اب اس شر کی وضاحت جو موقف توسی کر رہے ہیں مثالیں دے کر کے. مثال کے طور پر ہم نے کہا کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچنا چاہتی ہے تو کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ آ جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک شجر ہے، اس نے پھل پھول لگانے ہیں. تو راستے میں موسم آ گیا شدید ٹھنڈ کا. یہ جو شدید سرد ہے، یہ شدید سردی ہے، اس نے کیا کیا؟ اس شجر کو پھل لانے سے منع کر دیا. اس کے پتے جھڑ گئے، اس کا پھل نہیں ہوا. یہ شجر کے لیے سردی کیا ہے؟ شر ہے، اس کو کمال تک پہنچنے سے روک رہی ہے. اسی طرح دھوبی نے کپڑے دھونے ہیں، اس نے کپڑے نہیں دھوئے. دھوبی نے جو کپڑے دھونے ہیں تاکہ کپڑے صاف ہو، خشک ہو کر صاف ہو جائیں، لیکن راستے میں کیا ہے؟ بارش آ گئی، بادل آ گئے. دھوپ نہیں ہے تو وہ کپڑے خشک نہیں ہوں گے. تو یہ اس کے فعل میں ایک بادل جو ہے، بادل بذات بادل برا ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بادل یا یہ جو بارش ہے یہ شر بن گئی. وہ کہتے ہیں یہ تو افعال ہو گئے. کون سے؟ نیچرل افعال. لیکن اس کے علاوہ جو مذموم افعال ہیں، مثلا مذموم افعال کون سے ہیں؟ زنا آپ دیکھ لیں، یا قتل یا ظلم.
سب سے بڑے یہی بڑے گناہ ہیں نا، کسی کے ساتھ بدفعلی کرنا یا کسی کو کی جان لے لینا، اس سے بڑھ کر ظلم تو نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ دونوں مذموم افعال ہیں، تو یہ بذات شر ہیں۔ اسی طرح اخلاق رذیلہ، برے اخلاق، یعنی ایک بزدلی یا حسد یا اس کے علاوہ بخل کرنا، یا جو علام اور تکلیفات آتی ہیں جو انسان پہ، وہ کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری ایسے لگتا ہے یہ تو شر ہیں۔ اب اس کو ہم دیکھنا ہے کہ یہ شر وجودی شر ہیں یا ایک دوسرے کی نسبت سے شر ہیں۔ یہ تو ہم بتا چکے ہیں، بالذات کوئی شر نہیں، عرضی ہے، عرض میں ہے، ایک دوسرے کے نسبت سے ہیں، مگر نہ بالذات۔ آپ دیکھیں سردی جو ہے، سردی بالذات اس کے اپنے آثار ہیں، اس کی خصوصیات ہیں، کئی پھل پکتے ہیں، اور بہت سارے جو برف پڑتی ہے اس سے پانی بنتا ہے، جو گرمیوں میں وہ پانی بن کے آتا ہے، تو سردی بالذات بری نہیں۔ لیکن اس موسم میں جو درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس کے پھل نہیں آتے، وہ ایک اس کی نسبت سے وہ شر ہے۔ اسی طرح بادل آنا، بارش آنا تو نعمت ہے، موسم اچھا ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو کپڑے دھونے والے کے لیے، کیونکہ اس کا مقصد اس کے فعل جو ہے وہ کامل نہیں ہو رہا، اس وجہ سے وہ اس کے لیے شر ہے، لیکن بذات شر نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں زنا، یہ کہاں سے صادر ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے صادر ہوتا ہے؟ زنا قوت شہویہ سے یہ زنا فعل صادر ہوتا ہے۔ قتل قوت غضبیہ، یہ ہم علم اخلاق میں یہ اس کو پر مباحثہ کر چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قوت غضبیہ سے یہ فعل صادر ہو رہا ہے، قوت شہویہ سے زنا۔ یہ بذات قوت شہویہ رکھی گئی ہے تاکہ انسان جو ہے اس کی نسل باقی رہے، تو بذات تو یہ خیر کے لیے خلق ہوا تھا۔ تو یہ جو یہ فعل ہو گیا، یہ کس وجہ سے فعل؟ یہ اس کی بد نیتی کی وجہ سے۔ تو اس کی بدنیتی کی نسبت کس طرف جائے گی؟ جو انسان ہے جس نے فعل انجام دیا، وہ بھی اس کے اختیار کی بحث میں آئے گا۔ اسی طرح قوت غضبیہ جو ہے، یہ انسان کی ناموس کی عزت کے لیے، اپنے غیرت، اپنی جو دین کی بقا کے لیے اگر قوت غضبیہ نہ بڑھے تو پھر انسان بزدل کہلاتا ہے، وہ عیب ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو قتل کر رہا ہے غضب کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے، یہ نقص جو جائے گا، یہ جائے گا اس انسان کے اختیار کے بحث میں جائے گا، جبکہ بذات یہ خیر کے لیے خلق، بذات یعنی اپنی ذاتن۔ تو بے شر کس کے لیے ہوگی؟ یعنی جس پر ظلم ہوگا، جو قتل ہوگا یا جس پر ظلم کیا جائے گا یا جس سے گناہ کیا جائے گا، اس کے لیے یہ مذموم ہے، معاشرے میں مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن بذات قوت شہویہ بری نہیں، قوت غضبیہ بھی بری نہیں۔ اسی طرح یہ جو اخلاق رذیلہ بھی اسی طرح ہیں کہ وہ بذات ان کے فوائد ہیں، لیکن ایک دوسرے کی نسبت سے وہ کیا ہیں؟ وہ شر ہیں۔ یہ ہو گئے افعال سے ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ 5 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم ہے کہ ایک شے خیر ہے، خیر محض ہے، اس میں کسی قسم کا شر نہیں پایا جاتا۔ ایک وہ ہے جس میں خیر کثیر ہے، خیر کثیر ہے تو شر قلیل ہوگا تھوڑا بہت، جیسا کہ خود کہ شراب حرام ہے لیکن اس وجہ سے کہ اس میں نقصانات زیادہ ہیں، لیکن مطلقاً نہیں، اس میں کچھ فوائد تو ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری نسبت سے ہے۔ تیسرا شر محض، جو مطلقاً شر ہے۔ چوتھا جس میں شر کثیر ہے، یہاں پہ خیر کثیر تھا، یہاں شر کثیر۔ اور پانچواں جو دونوں میں متوسط برابر ہے، خیر و شر برابر ہیں۔ یہاں پر بور سینا کہتا ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ وجود میں آئیں گی کیونکہ خیر محض ہے اور خیر کثیر ہے، تو ذات حق تعالی جو ہے مطلقاً جو ہے خیر کل ہے، خیر محض ہے، تو اس سے خیر ہی صادر ہوگا، ایسی چیز صادر ہوگی جس میں خیر ہی خیر ہے۔ تو خیر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو عالم یا رواں میں جو عقول ہیں وہ خیر محض ہیں،
اور یا جن میں خیر کثیر ہے، یہ جو دوسری موجودات ہیں۔ اب یہ جو موجودات میں خیر کثیر ہے، جو قلیل شر سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر عقول سے مراد یہ ہے کہ یہ بالفعل ہیں، ان میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، اور یہ جو اس عالم کی موجودات ہیں یہ بالقوہ ہوتی ہیں اور یہ بالفعلیت چاہتی ہیں۔ البتہ ایک اور تقسیم بھی بنتی ہے کہ وہ جو خیر محض ہیں اور جو جن میں خیر کثیر ہے، ان میں دو جہتیں بنیں گی، ایک وہ جو بالقوہ سے بالفعل ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو بالفعل ہی آتے ہیں لیکن علت کے محتاج ہوتے ہیں، جیسے افلاک ہیں، جیسے نفوس افلاک ہیں، جیسے انبیاء کے جو نفوس ہے اس عالم میں وہ بالفعل ہوتے ہیں لیکن اپنے وجود میں علت کے محتاج ہوتے ہیں، اور جو دوسری موجودات ہیں وہ بھی علت کی محتاج بھی ہوتی ہیں لیکن بالقوہ بھی ہوتی ہیں، تو وہ اس عالم میں بالفعلیت چاہتی ہیں، جبکہ انبیاء معصوم ہستیاں یہ بالقوہ سے بالفعلیت نہیں، یہ تمام کمالات کو پائے ہوئے ہوتی ہیں۔ تو یہ فرق ہو گیا خیر محض کا بھی اور خیر کثیر، یہ موجودات اس ذات سے ظاہر ہوں گی، اس کے علاوہ جو شر محض ہے، شر کثیر ہے، یا خیر اور شر جس میں برابر ہے، ان کو وجود ہی نہیں ملے گا۔ یہاں پر یہ ابو علیہ سینا نے عرض کیا، تو پس یہاں پر یہ ابو علیہ سینا کہتا ہے کہ ہم ثابت کر دیا کہ یہ جو شر ہے یہ شر نسبی ہے، دوسرے الفاظ میں شر اضافی، یعنی اضافت پائی جاتی ہے ایک دوسرے کی نسبت سے، جیسے ہم نے گوبر کہا۔ اسی لیے کوئی بھی فعل اللہ تعالیٰ نے جو بالذات خلق کی اپنی ذات کے اندر، اس میں شر نہیں ہے، اپنی علت سے جو وجود پا رہا ہے اس میں بھی شر نہیں ہے، شر ایک دوسرے کی نسبت سے ہوتا ہے، اور اس عالم موجودات میں جو نسبتیں ہیں، ایک میں کمی ہے ایک میں زیادتی ہے، اس جہت سے وہ ایک دوسرے کی نسبت خیر اور شر جو جس نسبت دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ جو موجودات بالقوہ سے بالفعل ہوتی ہیں، جو انسان ہیں جو اپنے اختیار سے افعال، کیونکہ صرف انسان ہی مختار ہے ان موجودات میں سے، تو انسان اگر خیر کو انجام دیتا ہے تو انسان انجام دے رہا ہے، شر کو بھی انجام دے رہا ہے، تو خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں ہے؟ کیونکہ جو بھی اس عالم میں فعل ہوتا ہے وہ اپنے تمام مراتب سے گزرتا ہوا وہ انسان کو جو قوت ملتی ہے، یہ قوت اسی ذات سے ملتی ہے، قوت غضبی ہے، شہوی ہے، وہمی ہے، وہ مراتب سے ان میں فاصلہ کوئی نہیں ہے، کٹ نہیں ہے، واسطہ تو واسطے ہیں البتہ بیچ میں مانے اور رکاوٹ نہیں ہے، تو یہ قوت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قوت خیر کے لیے دی ہے، اور وہ خیر میں مددگار بھی ہے، وہ چاہتا بھی ہے کیونکہ وہ راضی ہے۔ یہ مرتبے ہیں، رضا کا مرتبہ خیر کے ساتھ ہے، رضا کا مرتبہ شر کے ساتھ نہیں، کیونکہ اللہ راضی ہے خیر سے، تو جو انسان کی قوت سے خیر صادر ہوگی اس کی نسبت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گی، اور شر کی اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اور انسان کی اپنی نیت اپنے ارادے سے کی قوت سے انسان جو شر کو انجام دیتا ہے، اس لیے شر کی نسبت اس انسان کی طرف ہی جائے گی۔ تو یہ اس مقام و مرتبے میں بھی یہی جو حیثیت احادیث میں وارد ہوئی ہے کہ شر انسان کی طرف اور جو خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ البتہ وہ جو موافقت ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ احادیث ہیں کہ انسان جو خیر ہے، جب بندہ نیکیاں انجام دیتا ہے تو خیر میں اللہ تعالیٰ وفق اس کی موافقت ہوتی ہے تو وہ خیر انجام پاتا ہے، شر اسی وقت انجام پاتا ہے جب موافقت نہ ہو، جب انسان اس قدر ہٹ درمی اور ڈٹائی پر اتر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنا وفق ہٹا لیتا ہے، تو تب وہ شر انجام پاتا ہے، کیونکہ وفق نہیں ہوتا اس لیے نسبت جو انسان کی طرف جاتی ہے، یہاں پر اللہ کا وفق ہے، موافقت ہے، اس وجہ سے نسبت اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے۔ تو یہ شر بہت واضح ہے، انشاءاللہ اگلے مباحثے میں مزید وضاحت، والحمدللہ رب العالمین۔